کھا گئے سارے. عید کی نماز پڑھی, پولیس آئی تھی. عید کی نماز کو سنبھالنے کے لیے پولیس آئی. بقرہ عید کی نماز پڑھی, پولیس آئی تھی سنبھالنے. آخری جمعہ پڑھا, پولیس سنبھالنے آئی تھی. اور عبادت کا کیا سنبھالنا, عبادت میں کوئی خطرہ ہی نہیں. جو عبادت ہوگی, ختم قرآن ہو, عیدوں کی نماز ہو, جمعہ ہو, اللہ اللہ کی مجلس ہو, استغفار درود شریف کی مجلس ہو, پولیس کو کیا سنبھالنا ہے؟ عبادت کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ. قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. روزے کھا گئے سارے. عید کی نماز پڑھی, پولیس آئی تھی. عید کی نماز کو سنبھالنے کے لیے پولیس آئی. بقرہ عید کی نماز پڑھی, پولیس آئی تھی سنبھالنے. آخری جمعہ پڑھا, پولیس سنبھالنے آئی تھی. اور عبادت کا کیا سنبھالنا, عبادت میں کوئی خطرہ ہی نہیں. جو عبادت ہوگی, ختم قرآن ہو, عیدوں کی نماز ہو, جمعہ ہو, اللہ اللہ کی مجلس ہو, استغفار درود شریف کی مجلس ہو, پولیس کو کیا سنبھالنا ہے؟ عبادت کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ 10ویں تاریخ کو ساری حکومت کیوں بھاگی پھرتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے عمل سے خود مانا کہ 10ویں محرم عبادت کا دن نہیں, شرارت کا دن ہے. اس لیے تو سارے بھاگے پھرتے ہیں. ہلو ہلو, گزر گیا جی, ٹھیک ٹھاک گزر گیا. جو پولیس والا کبھی ڈیوٹی پہ نہیں آتا, اس دن تشریف لانا پڑتا ہے. اگر ہے عبادت تو خطرہ کیا, اور اگر ہے شرارت تو کرتے کیوں ہو؟ عبادت میں تو کوئی خطرہ ہی نہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو بندوق لے آ. عبادت میں کیا خطرہ؟ فرمانے لگی جاؤ جاؤ تا سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ. ابو بکر کی بیٹی, تیرے اندر یہ جرأت کہاں سے آئی, یہ کہاں سے قوت آ گئی, یہ شجاعت کہاں سے آ گئی؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتے, میں نے قرآن بچپن میں پڑھا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میں نہیں ڈرتی کسی سے, میرا کیا کام ڈرنا. ابو جہل کے ساتھ وہ جو تھے نا چمچے کڑچھے, وہ کہنے لگے بتا دے تجھے مار پڑے گی. وہ کہنے لگی تم جیسے منہ کئی دیکھ رکھے میں نے, کیا اپنا کام کرو. اور یہ بات گفتگو میں ختم نہ ہو گئی, کہنے سننے میں ختم نہ ہو گئی. ابو جہل مکے کا چودھری, مکے کا ظالم آگے بڑھا اور سیدہ اسما کے بال پکڑ کر گما کر پٹاخ سے پتھر میں مارا. لہو کی دھار دور جا کے پڑی. وہ کہنے لگی تمہاری خام خیالی ہے, تم اب بزدل ہو, تمہیں سمجھ نہیں ہے, تم مجھے مار رہے ہو, تم میرا قیمہ تو بنا سکتے ہو, مجھے ختم تو کر سکتے ہو, مگر کالی کملی والے کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. جس کو خدا ایمان دے دے, جس کو یقین دے دے, کون ہے ٹلانے والا؟ جاؤ جزیرہ انڈمان کی کوٹھڑیوں سے جا کے پوچھو, کالے پانی کی چکیوں سے جا کے پوچھو, شیخ الہند نے آ کر کیوں یہاں چکی چلائی تھی؟ کسی نے خیر المدارس میں قرآن یاد کیا ہوگا, کوئی جامعہ شرفیہ میں یاد کرے گا, کوئی جامعہ مدنیہ میں یاد کرے گا, کوئی رحمانیہ میں یاد کرے گا, کوئی اور کسی دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا. خدا کی قسم مولانا حسین احمد مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا. ان کی ریس کون کرے گا؟ ان کی ایک تاریخ ہے. میرے بارے میں اگر پوچھنا ہو مجھ سے نہ پوچھو, جاؤ ملکہ الزبد سے جا کے پوچھو, ملکہ وٹوریا سے جا کے پوچھو, انگریزوں سے پوچھو, علماء دیوبند کی کیا تاریخ
تاریخ ہے. مولانا قاسم نانوتوی کون تھا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھا؟ حافظ ضامن کون تھا؟ مہاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھا؟ مولانا جعفر تھنیسری کون تھا؟ مولانا یحییٰ پٹنہ والے کون تھے؟ جاؤ اور جا کے معلومات کرو کہ یہ مجاہدین کیسے لوگ تھے. ان سے معلوم ہو سکے گا. اگر جیل خانے میں تجھے کوئی ایک دن روٹی پہنچا دے تو ساری عمر اس کا احسان ماننے. ابو بکر کے گھر سے 3 دن تک غار ثور میں کھانا جاتا رہا اور یہی اسما مار کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لے کر غار میں گئی ہے. خطرناک راستہ ہے. اتنی نیک تھی، اتنی غریب تھی، سارا دن کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کرتی، شام کو ہامن دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی. حضرت زبیر کی گھر والی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، عبداللہ بن زبیر کی اماں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. غار ثور میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو پیشانی پہ زخم دیکھا، منہ سوجا ہوا ہے. فرمایا اسما تجھے کیا ہوا؟ اور لاہوریا تم کیوں کیا جانو؟ کسی کو کسی کی اماں پوچھے گی یہ بیٹی تیرے منہ پہ کیا ہوا، کسی کو بھائی پوچھے گا، کسی کو ماما پوچھے گا، کسی کو خالہ پوچھے گی، کسی کو نانی پوچھے گی. اسما تم کتنی خوش نصیب ہو، تجھے امام الانبیاء پوچھ رہے. یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے میرے آقا کچھ نہیں. فرمایا کچھ تو ہوا ہے. اب سیدہ اسما رو پڑی اور عرض کرنے لگی میرے آقا آپ کا پتہ پوچھنا چاہتے تھے، میں نے بتلایا نہیں، انہوں نے میرے منہ پہ تماچے مارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو بکر تجھ پر خدا کرم کرے، سارا گھر میرے لیے مار کھا رہا ہے. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کے چلے، پہاڑ پہ سیدھے چڑھنے لگے. چاروں طرف کے پہاڑ سے آواز آئی ابو بکر تیری خیر ہو، ادھر سے گھوم گھوم کے لا دیدار کرا دے. پتھر مشتاق ہے، پتھر بیتاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ابو بکر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کے جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوں گے تو حضور کے رحمت والے دونوں ہاتھ کہاں رکھے ہوں گے؟ سر پہ. اور لاہوریا اتنا کہتا ہوں جس کے سر پہ نبوت کے دونوں ہاتھ ہوں اسے کچھ نہ کہو. کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. غار ثور کے کنارے پہ پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرا دیا، خود غار میں گیا، صفائی کی، سوراخ ملے، ان سوراخوں میں ذرا ذرا کپڑا رکھا، ایک سوراخ میں پیر لگا دیا، کپڑا نہ بچا. اندر کالا سانپ ہے، وہ ان سوراخوں میں سے نہیں آتا، دل میں کپڑا رکھا ہوا ہے. سارے سوراخ چھوڑ دیے، 1 2 نہیں 14 سوراخ تھے. 13 سوراخوں کو چھوڑ کر 14ویں میں آیا، اس میں آ کے ڈک مارا جہاں ابو بکر کا پیر لگا ہوا تھا. اور لاہوریو سانپ کا بھی عقیدہ ہے، سانپ کا بھی یہ یقین ہے، سانپ کا بھی یہ نظریہ ہے جب تک کہ میں ابو بکر کے پیر نہ چاٹوں نبوت کا دیدار ممکن نہیں. مجھے ابو بکر کے قدم چاٹنے پڑیں گے. اس نے ایک ڈنک مارا، دوسرا ڈنک مارا، تیسرا ڈنک مارا. صدیق ہلتا نہیں، حرکت نہیں کرتا. میرے یار کی نیند نہ اکھڑ جائے، بے آرام نہ ہو جائے. صدیق تیرے مقدر کو کیا کہوں، تجھے تو اللہ نے ایسا نوازا، ایسا نوازا. اس لیے کمتر مرحوم کہتا کہ ہم مٹھیاں راتا غار دیا
कोठरियों रहमता घलियां ने आई गार वाली रात भली जिस रात हुजूर की जात चली आई गार वाली रात भली जिस रात हुजूर की जात चली सिद्दीक अकबर गए मुंढाते महबूब खुदा दिया तलियां ने देखो अबू बकर कहां पहुंचा हुआ है और हालत ये बनी जान लागती जहर बचा बैठा अखियां रुखसार तला बैठा 3 दिन गुजर गया अकेला दीदार कर रहा है अकेला अकेला दीदार कर रहा है अबू बकर जान लागती जहर बचा बैठा अखियां रुखसार तला बैठा हंजू रुखे महबूब तह किरिया ने जिवें टूटियां गुल दिया कलियां ने अबू बकर तेरे आंसुओं का कितना ऊंचा मर्तबा है आज तेरा बच्चा रोवेगा मां की गोद में आंसू पड़ेंगे हमशीरा की गोद में रोवेगा हमशीरा के दुपट्टे भी पड़ेंगे अबू बकर आप रोए तेरे आंसू रुखे मुस्तफा पे पड़े हुजूर सल्लल्लाहु सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए फरमाया अबू बकर रोए क्यों मेरे आका पैर के नीचे कोई जहरीली चीज है डंक मार रही है फरमाया परवाह ना कर तेरे पैर के नीचे अगर जहर है तेरी झोली में 2 जहान का त्रियाक मौजूद है तेरे पांव के नीचे कांटा तेरी झोली में फूल है तेरे पैर के नीचे दुख है तेरी झोली में सुख मौजूद है तेरे पैर के नीचे तकलीफ है तेरी झोली में 2 जहान की राहत मौजूद है फरमाया मेरे सिद्दीक इधर अपना पैर तो कर तेरे सर पे सवार होके आया तेरे सर पे मेरे हाथ थे तेरे कंधों पे मैं सवार था ला तेरे पैर इधर कर पैर का तल्ला मेरी तरफ कर दे जो पैर पहाड़ के पत्थर को लगता हुआ आया मैं इस पैर के तलवे को अपने मुंह मुबारक का लुआब लगाकर यह साबित कर दूं लोगों सिद्दीक को कुछ ना कहो सर से लेकर पैर के नीचे तक सिद्दीक मेरा है नारे तकबीर ताजदार खत्म नबूवत शान सिद्दीक अकबर सरकार ने जिस कुएं खारे में अपना लुआब फेंक दिया वो मीठा हो गया सहाबिया कहती हैं हुजूर जिन बच्चों के हलक में अपने बहन मुबारक का पानी डाल देते 6-6 महीने नबूवत की खुशबू आया करती थी आज सिद्दीक के पैर के तल्ले के नीचे अपने लुआब दहन मल दिया जा सर से पांव तक तू मेरा है और फरमाया अबू बकर बात तो सुन सिद्दीक बात सुन मैं आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं मैं अल्लाह का पाक पैगंबर हूं खत्म नबूवत का ताज ओढ़ कर आया हूं बेवफा नहीं हूं सिद्दीक आज झोली तेरी गोद तेरी सर मेरा पहरेदारी तेरी आराम मेरा मामला आएगा मजार का झोली रहमत वाली मेरी होगी सर तेरा होगा अबू बकर आराम तेरा कयामत तक जाग कर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरी पहरेदारी करूंगा किस किस के बारे में कहूं ये सारे अनमोल हीरे हैं सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला जिनकी आज जख्मी होने की तारीख है तुझे क्या मालूम नबी के मिंबर के मुसल्ले के ऊपर जख्म खाए फजर की नमाज में छुरे खाए मदीने पाक में शहीद हुए वो फारूक खुदावंद करीम ने फरमा दिया मैं आसमानों पे वही चाहता हूं जो फर्श पे मेरा उमर चाहता है
مدینہ پاک ہے. ایک دن تشریف لے آئے, حاضر خدمت ہو گئے. یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے, میری ایک صلاح ہے, میرا ایک مشورہ ہے, اور وہ یہ کہ عورتوں کو پردہ کراؤ, ان عورتوں کو پردہ کراؤ. فرمایا خطاب کے بیٹے میں تو نبی ہوں, اپنی طرف سے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. چپ ہو کر آ گئے. نبی کے سامنے چوں نہ کی, اف نہ کی, مگر عرش والے کو فوراً غیرت آئی, اور کالی کملی والے میرے فاروق کو خالی کیوں لوٹا دیا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. او میرے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہو, اپنی بیٹیوں سے فرماؤ, اور مومن عورتوں سے کہو کہ تمام کی تمام جب گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے. فرمایا جو فاروق فرش پہ چاہتا ہے میں خدا عرش پہ وہی چاہتا ہوں. ایک دن اور تشریف لائے. یا رسول اللہ میری رائے ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پہ نماز پڑھوں. فاروق مجھے حکم نہیں ملا, میں اپنی طرف سے کیا کروں. اوادائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے محبوب وہاں ہی نماز پڑھ جہاں فاروق چاہتا ہے. میری صلاح اور فاروق کی صلاح ایک ہے, اس لیے کہتا ہوں لاہوریو فاروق کو کچھ نہ کہو, کہیں فاروق کے صلاحیے کو غصہ نہ آ جائے. شان فاروق اعظم. نبی کے رشتے داروں کا گلہ نہ کرو. صدیق اکبر فاروق اعظم نبی کے سسر ہے. عثمان بن نورین کو کچھ نہ کہو, یہ نبی کا دوہرا داماد ہے. وہ فاروق جس نے اسلام کی اتنی خدمت کی, سارا مدینہ سوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل پہرے داری کرتا ہے, مدینے کی گلی گلی میں پہرا دیتا ہے, چاروں طرف چکر لگاتا ہے, سارا مدینہ آرام کرتا ہے, امیر المومنین جاگتا ہے. آج الٹا کام ہے, بڑے سوتے ہیں چھوٹے جاگتے ہیں. پہرے داری تو کیا کرنی تھی, کچھ نہ کچھ رگڑا پٹی چلتی رہتی ہے. کون پہرے داری کرے؟ مر گئے وہ لوگ جو قوم کی حفاظت کیا کرتے تھے. اب تو اگر کوئی کرے گا بھی تو اپنی حفاظت کرے تو کرے, کس دوسرے کی کون کرے. خدا کرتا ہے سب کی, بس اور کوئی نہیں. ساری رات مدینے میں چکر لگاتے لگاتے شہر سے باہر نکل گئے. ایک خیمہ دیکھا, رات کو پہنچے خود اکیلے. ایک پوچھا تو کون ہے, کہ میں مسافر ہوں. اندر سے کرانے کی آواز کس کی آتی ہے, کہ میری بیوی ہے. کیوں, کیا بات ہے, کہ بچہ پیدا ہونے کا درد ہے, کہ شہر سے دائی بلا لے, کہا میں غریب ہوں, دائی کا خرچہ کیسے برداشت کروں. اچھا آج کل بھی ایسا ہی ہے نا, غریب آدمی اگر چلا جائے تو مریض کو ڈاکٹر نرس نہیں دیکھتے, جیب دیکھتے ہیں موٹی ہے کہ پتلی ہے. جیب پہ نظر پڑتی ہے. غریب کا جینا بھی مشکل, غریب کا مرنا بھی مشکل. ٹانگے والا مر جائے, رکشے والا مر جائے, ریڑی والا مر جائے, چھبڑی والا مر جائے, جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی بھی تیار نہیں. طالب علم نو لے جاؤ, میری طبیعت خراب ہے, رات بالکل بخار رہا. غریب مر جائے, جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. امیر مر جائے, 100 مولوی بل بلایا, چاروں طرف کے مولوی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے اور جتلانے کے لیے, او میاں صفے سیدھی کرو بھائی, یہ اگلی سب ٹھیک نہیں ہے, اسے درست کر لو, 11 بنانا صفے بھائی, تاک صفے بناؤ. اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گرو گھنٹال مرا ہے نا, بڑا کچھ اس کے بچوں سے گھسیٹنا ہے. ان مولویوں کا کون سا گناہ ہے. شادیوں کی دعوت تھانے داروں کو کھواؤ گے, کاؤنسلروں کو کھلاؤ گے, چیئرمینوں کو کھلاؤ گے, بڑے بڑے ڈاکٹروں افسروں کو کھلاؤ گے. جب تک تیرا باپ نہیں مرے گا مولوی کو تیرے گھر کے دروازے کا پتہ نہیں کدھر کو ہے. اب تمہارے
اسرائیل کا پھیرا پوے تو کوئی ساڈا پھیرا بھی پوے. ساڈی یاری اسرائیل نال ہے. جتھے اودا پھیرا اتھے ساڈا پھیرا. کئی باری دعا منگتے ہیں بھائی اسرائیل کئی دن ہو گئے پھیرا ہی نہیں پڑتا, گل کی ہے؟ مرن تو بغیر تسی مولوی دے نیڑے آندے ہو. توبہ توبہ. پھر اسی کہڑے اسی تواڈے نال سیدھے کیویں رہیے؟ تو 40ویں دن اسی آندے ہیں کسی بال نو بوے تے نہ کھڑاؤ, روح نے اج بھجنا ہے متا ٹاکرا وج جاوے. روح دی ٹکر پئی ہوندی ہے نہ. یہ اینے ایکسیڈنٹ ہوندے ہیں پولیس والوں نو کوئی کچھ نہیں آندا. جو روح دا ٹاکرا وج جاوے گا تو کیڑا آسمان ڈگ پوے گا نہ. جے 40ویں دن روح نکلدا ہے تو اسرائیل اس دن کی لے کے گیا سی؟ آخر روح کھنجے وچ کھلوتی رہندی ہے. بلے وہ تہاڈی روح دا کی آکھنا, تسی مرن دے بعد بھی گھر نہیں چھڑ دے, اوتھے چمڑے رہندے ہو. چلیے تائی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں, امام الانبیاء کا یہ تعلیم نہیں. 1,29,000 صحابہ کرام کی یہ تعلیم نہیں, عقیدہ نہیں. ہاں تم کہو گے پھر تو مانتا نہیں. میرا ایمان ہے, میرا ایمان ہے ایک حافظ قرآن, عامل قرآن, قرآن کریم پہ عمل کرنے والا, سورت یاسین پڑھتا ہوا قبرستان سے گزر جائے, میرا ایمان ہے 40,000 مردوں کی نجات ہو جاتی ہے. برکت ملے گی تو قرآن سے ملے گی, رحمت ملے گی تو قرآن کریم سے ملے گی, سعادت مندی ملے گی تو قرآن کریم سے ملے گی. فاروق اعظم مسافر کو کہنے لگے میں تیرا کوئی انتظام کرتا ہوں. مدینے شہر میں واپس چلے گئے. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, فاطمہ الزہرا کی لخت جگر, علی شیر خدا کی لخت جگر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی, فاروق اعظم کی گھر والی فرمانے لگے اے ام کلثوم آ جا, جنت لینی ہے تو تیاری کر. اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تو ملکہ ہوں, میں تو رانی ہوں بادشاہ کی, میں کیوں جاؤں ہے؟ اور ساری دنیا ماری گئی, میں رہ گئی ہوں رات کو دھکے کھانے کے لیے. آج معمولی قسم کے ملازم کی بیوی سے کہو یہ تیرے پڑوس میں بڑی تکلیف ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کچھ جا کے ذرا کام کاج کر دے, بالکل تیار نہیں. بھائی کے بھائی کام نہیں آتا, بہن کے بہن کام نہیں آتی, رشتہ داروں کے رشتہ دار کام نہیں آتے. اور یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی, زور سے کہو رضی اللہ تعالی. سامان اٹھایا, گھر والی کو ساتھ لیا, اس مسافر کے پاس جا کر زمین پہ خود بیٹھ گئے اور ام کلثوم کو اندر بھیج دیا خیمے میں. وہ مسافر یہ سمجھ رہا ہے